اللہ نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. حضرت ایوب علیہ السلام بہت طویل عرصے بیمار رہے ہیں، بہت شدید تکلیف میں. اللہ فرماتے ہیں گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگی، اے اللہ مجھے مصیبت پہنچی ہے، انت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. دیکھو اللہ کا ہر ایک کے ساتھ معاملہ دوسروں سے مختلف ہے. اگر یہ بیماریاں، ٹینشنیں، پریشانیاں اللہ کے عذاب ہوتے تو پیغمبروں کو ملتے ہی ہے. حضرت ایوب کی تو زندگی کا بہت بڑا حصہ کس میں گزر گیا؟ بیماری میں. اور اسی بیماری میں آپ کے بچے بھی آپ سے، بچوں کی بھی موت ہو گئی. تو اللہ فرماتے ہیں آتیناہ اہلہ، ہم نے ایوب کو جب شفا دی تو ان کے گھر والے بھی ان کو دے دیے، اور اس جیسا اور بھی ہم نے ان کا خاندان بڑھا دیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بھائی فیملی اللہ کی بہت بڑی، بولو نا، نعمت. پیغمبر کو کیا ضرورت بیوی بچوں کی، تو اللہ سے ان کا اتنا گہرا تعلق، لیکن اللہ نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے. اب اس کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یا تو وہ مر گئے تھے اللہ نے زندہ کر دیا، یا اور کوئی دوسرا خاندان بڑا دے دیا، اولاد میں خوب اللہ نے ان کے برکت دے دی. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا خاندان، زیادہ بچے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. یہ پیغمبروں کو آزمائشوں کے بعد ملی ہیں یہ چیزیں نعمت کے طور پر. اللہ فرماتے ہیں وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَةٍ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. اور مچھلی والے کا بھی تذکرہ کریں، انہیں بھی ایک پریشانی آئی تھی، وہ اللہ سے ناراض ہو کے چلے گئے. یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہوتی ہے، اللہ سے کوئی بھی ناراض نہیں ہوتا. اور کیا قرآن کہہ رہا ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یا یہ بھی ہو سکتا ہے قوم سے ناراض ہو کے، غضبناک ہو کے کہ میری قوم ایمان نہیں لا رہی ہے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یہ سمجھ بیٹھے کہ جیسے ہمیں ان پر قدرت ہی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام یونس علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے. جب مایوس ہو گئے نا تو حضرت یونس کو لگا کہ اب ان پر عذاب آئے گا اور یہ ہلاک ہو جائیں گے، تو اللہ کے خوف سے بستی چھوڑ کر نکل گئے. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب یہ قوم عذاب دیکھے گی تو توبہ کر لے گی. یہ قوم عذاب دیکھے گی تو کیا ہوگا؟ دوسری قومیں تو عذاب دیکھ کے بھی مذاق اڑاتی تھیں. قوم عاد نے کیا کہا تھا؟ پیغمبر نے کہا کہ یہ بادل ہیں جو پتھر برسائیں گے. انہوں نے کہا نہ بادل پتھر تھوڑی، بارشیں ہوں گی، مزہ آئے گا، انجوائے کریں گے ہم. وہ کہہ رہے ہیں عذاب آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں. تو قرآن کہہ رہے صرف یونس علیہ السلام کی واحد قوم ایسی قوم ہے جس نے جب عذاب دیکھا تو فوراً اس نے کیا کر لی؟ توبہ. ابھی عذاب کا کوڑا برسا نہیں تھا، عقل مند لوگ تھے اور یہ ڈر گئے تھے کہ پیغمبر ہمارے درمیان نہیں ہے، کوئی اب مسئلہ نہ ہو جائے. تو اللہ نے ان سے عذاب کو دور کر لیا. پھر اللہ نے حضرت یونس کی گرفت کی کہ آپ میری پرمیشن کے بغیر بستی چھوڑ کر نکلے کیوں؟ تو پھر قرآن اپنے انداز میں ڈانٹ لگاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ نافرمان تھے یا واقعی اللہ کا ان پہ غضب ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کا جلال ہے نا، اللہ کا انداز، کلام کا انداز ہے. اللہ فرماتے ہیں یونس یہ سمجھے اللہ نقدر علیہ کہ ہم ان کو پکڑ ہی نہیں سکیں گے، حالانکہ یونس ہرگز ایسا نہیں سمجھے. اگر وہ ایسا سمجھتے تو وہ تو اسلام سے خارج ہو جاتے نا، لیکن عمل سے ایسا لگ رہا تھا گویا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو پکڑیں گے نہیں اس پہ. اس لیے علماء ان آیات کی تعویل کرتے ہیں دوسری آیات کی روشنی میں. یہ آیتیں اپنے ظاہر پر نہیں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ سمانگ لگانی پڑی. اور وہ کیسے؟ یونس علیہ السلام جب گئے نا تو کشتی میں وزن زیادہ ہو گیا اور کشتی ڈوبنے لگی. تو وہاں لوگوں نے کہا کہ کوئی شخص ہم میں ایسا ہے، کوئی غلام اپنے مولا کی پرمیشن کے بغیر بھاگا ہے تو قرآن اندازی ہوگی، جس کا نام آیا اس کو سمندر میں چھلانگ لگانی پڑے گی تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں. تو نام کس کا آیا؟ یونس علیہ السلام. کیا آزمائش ہے یار، ساری زندگی تبلیغ کی ہے بھائی. یعنی میں آج کل دینداروں کی بات کر رہا ہوں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یار ہم تو اتنے نیک لوگ ہیں. تو یہ ہمارے ہاں بہت سے دینداروں میں ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو ایمانداری سے نہ کسی کا دل دکھاتے ہیں، نہ یوں کرتے ہیں نہ یوں کرتے ہیں، پھر بھی آزمائشیں آ رہی ہیں. تو بھائی یونس علیہ السلام کو دیکھو، ساری زندگی تبلیغ کی ہے اور نکلے بھی اللہ کے خوف سے.
یعنی اس لیے نہیں کہ تبلیغ چھوڑ کے معاذ اللہ بھاگ رہے ہوں، بھائی اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو اللہ کا عذاب تو ایسی چیز ہے کہ اس سے تو بھاگنا ہی چاہیے، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نام کس کا آ رہا ہے قرآن اندازی میں؟ حضرت یونس کو تو سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ جب میں تیری ساری زندگی میں نے تبلیغ کی ہے اور اب عذاب آ رہا ہے تو میں بھاگ رہا ہوں، تو کنوینس کا انتظام کس کے ذمہ ہے بھائی؟ اے اللہ کم از کم بائی روڈ کا انتظام کر دے، یا بائی ایئر کا انتظام کر دے، یا شپ کا کوئی انتظام کر دے۔ یہ انتظام تو تیرے ذمہ، اپنے کرایہ خرچ کر کے میں کشتی میں بیٹھ رہا ہوں اور وہ کشتی کیا ہو رہی ہے؟ ڈاماڈول ہو رہی ہے۔ تو اس وقت ان کو خیال آیا ہوگا کہ کشتی میں ڈوبنے کا خطرہ ہے، کوئی بات نہیں، دوسرا کوئی بندہ یہاں سے اترے گا، ہم تو بچیں گے، کیونکہ ہم تو اللہ کے پیغمبر اور بہت نیک۔ عجیب بات، کسی کا نام نہیں آ رہا، نام بھی کس کا آیا ہے؟ یونس۔ تو اب جب نام آیا تو بھی اللہ سے شکایت نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ کنوینس کا اللہ نے کوئی انتظام بھی نہیں کیا پراپر ہے بھائی، اور ایسی کشتی میں بٹھوا دیا جو اب کیا کر رہی ہے؟ ڈوب رہی ہے، اور اللہ نے تو مجھ سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، اور اب اتنے درجنوں لوگوں میں نام کس کا آ رہا ہے؟ میرا۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ چلو سمندر میں چھلانگ لگائیں گے، کوئی پھٹا وٹا مل جاتا ہے، کہیں تیر کے آدمی چلا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ دیر تو زندہ رہتا ہے نا۔ ادھر سمندر میں چھلانگ لگائی اور مچھلی منہ کھول کے کھڑی ہوئی ہے، لے بھائی مچھلی کے پیٹ میں، لیکن ایک حرف شکایت کا نہیں آ رہا۔ قرآن ہمیں یہ سب کیوں بتاتا ہے؟ اللہ سے اچھا گمان رکھو، ہر غلطی اپنے کھاتے میں ڈالو، ہر غلطی نہیں بھی ہو تو بولو میں غلط ہوں۔ ہر غلطی کس کے کھاتے میں؟ بھائی میں ہی غلط ہوں۔ تو اللہ کو یہی پسند ہے، دعوے اور بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے احساس ہو گیا یونس کو کہ غلطی کس کی ہے بھائی میری، کچھ غلطی ہوئی ہے، ورنہ اللہ غلط نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ۔ فنادا فی الظلمات، قرآن کہہ رہا ہے اندھیروں میں پکارا، ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا، اور ایک رات کا اندھیرا۔ یہ رات کو واقعہ ہوا ہے، کتنا خوف ہوگا۔ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کبھی سمندر میں رات کو سفر کریں، پھر آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے گا کیا حالت ہوتی۔ فی الظلمات لا الہ الا انت، کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ظلم نہیں کرتا، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، غلطی کس کی ہے؟ میری۔ قرآن کہہ رہے ہم نے مچھلی کو حکم دیا اگل دے بھائی کنارے پہ لے جا کے، بس یہی دکھانا تھا ہم نے۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا، جب مچھلی نے کنارے پہ اگلا ہے تو سمندر کے کنارے پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں اللہ نے اپنی قدرت سے فوراً درخت پیدا کر دیا، چھاؤں پیدا کر دی، اور پھر ان کو حکم دیا واپس جاؤ اپنی قوم کے پاس، ہم نے اس قوم سے عذاب کو ختم کر دیا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کے ساتھ جو یہ معاملہ تھا، اس کو قرآن تو اس انداز سے بیان کر رہا ہے، لیکن جو اللہ کے کلام کے مزاج سے واقف ہے نا، ان کو پتہ ہے یہ اللہ کا انداز ہے بات کرنے کا، حقیقت میں یہ سزا نہیں تھی، بلکہ ان کے درجے کو اور زیادہ بلند کرنا، رہتی دنیا تک لوگوں کو بتانا کہ اللہ کے اپنے محبوب بندوں کے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں۔ تو دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو، ہم نے شریعت پہ چلنا ہے اور موت تک چلتے رہنا ہے، جو بھی ہو جائے، جیسا غلط ہو اچھا ہو، یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، یہ مسئلہ اللہ کا ہے، سمجھتے ہو؟ اور آپ نے اپنے لحاظ سے شریعت کے حکم پر عمل کیا، بعد میں پتہ چلا حکم ایسے نہیں بلکہ ویسے ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی ہم تو اسی کے مکلف ہیں۔ جیسے یونس علیہ السلام اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، بھئی عذاب آئے گا تو میں بھی پس جاؤں گا، تو اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک کیا۔ اللہ نے سزا دی اور سمجھایا کہ بھاگنا نہیں چاہیے تھا، انہوں نے کہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اب یہ نہیں کہ اسی غم کو لے کے بیٹھے میں بھاگا کیوں تھا، کاش میں نہ جاتا، کاش میں یہ نہ ہوتا، نہ یہ کاش واش کے لفظ نہیں۔ علماء کہتے ہیں اگر آپ سے غلطی بھی ہو جائے، جب توبہ کر لی نا، اس غلطی کو ہمیشہ سے اپنی ڈکشنری سے نکال دو، پھر یہ پاگلوں کی طرح سوچنا کاش یہ نہ کرتا، ہائے ہائے یہ نہ کرتا، یہ پاگل اور وہمی ہونے کی علامت۔ غلط ہو صحیح ہو، جو آپ کے سمجھ میں آ رہا تھا آپ نے اس وقت کیا۔ غزوہ احد میں دیکھو نا، 70 حضرات شہید ہو گئے،
تو یہ نہیں کہ صحابہ بیٹھ کے بار بار یہ سوچ کاش ہم مدینہ سے باہر نہ نکلتے، کاش مدینہ کے اندر رہتے، اس نے یہ بولا تھا، انہوں نے بولا تھا مدینہ سے باہر جاؤ، انہوں نے مروایا ہے، اس نے یوں کروایا ہے، یہ کروایا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھائی سوچ سمجھ کے ایک رائے قائم کی، اللہ پہ چھوڑ دو بس۔ اور دوبارہ بھی یہی ہوگا، مشورے اسی طرح سے ہوں گے، اور اگر مگر کا لفظ استعمال نہ کرو۔ کتنا صاف پابندی لگا دی نا، آگے بڑھو بس، تو اس میں نقصان ہو فائدہ ہو، کیونکہ اصل آخرت ہے، آخرت میں اللہ نوازے گا۔ تو یونس علیہ السلام کو دوبارہ اللہ نے بھیجا، پھر اللہ نے حضرت زکریا کا واقعہ بیان کیا، وہ بھی ایک غم میں مبتلا تھے۔ وہ غم کیا تھا؟ اولاد نہیں تھی، پریشان تھے، ساری زندگی دعائیں مانگتے 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 گزر گئی، مگر اولاد نہیں ہوئی۔ بالآخر بوڑھے ہو گئے اور بالوں میں بھڑکنے والی سفیدی آ گئی، ایسی سفیدی جو بالکل بال بھڑک رہے ہوتے ہیں نا، سفیدی سے چمک رہے ہوتے ہیں، ایسی سفیدی۔ بیوی بانجھ بھی تھی اور اب بوڑھی بھی ہو گئی۔ جوان عورت اگر بانجھ نہ ہو، بوڑھی ہونے کے بعد تو ویسے ہی اولاد کا امکان ختم، اور اگر پہلے سے بانجھ بھی ہو اور پھر بوڑھی بھی ہو جائے، اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ لیکن دعائیں اللہ سے مسلسل مانگ رہے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اذ نادا ربہ، زکریا کو یاد کرو، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردن، اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ۔ حالانکہ آپ کے تو ہزاروں شاگرد تھے، اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو سب سے بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے گفٹ میں ان کو یحییٰ عطا کیا، پہلے ہی اللہ نے نام بھی بتا دیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، ان کی زوجہ کو بھی تندرست کر دیا، اولاد کے قابل بنا دیا۔ کیوں یہ عجیب کام کیوں کیا؟ اس لیے كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، فرمایا یہ خاندان ایسا تھا کہ یہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ انداز دیکھو قرآن کا۔ ہمارے خاندانوں میں کیا ہے؟ پیسہ کمانے میں ایک دوسرے سے اسپیڈ، ہر آدمی کوشش کر رہے ہیں میری اسپیڈ اس سے کیا ہو جائے، صحت میں میری اسپیڈ اس سے زیادہ۔ جم میں جب جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ڈولے دیکھ کے کہتے ہیں کہ میرے اس سے، وہ جو ٹریننگ دینے والا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں، اشارہ کر کہتے ہیں اس سے ڈبل ہونا چاہوں، ڈبل، 1-2 مہینے بعد مجھے اس سے ڈبل کر دو۔ کسی کی فٹنس دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس کی کمر نظر تو آ رہی ہے، میری ایسی ہونی چاہیے کہ CID والے بھی تلاش کریں تو ان کو نہ ملے۔ تو ہم فٹنس میں، صحت میں، دولت میں، ان میں کیا کر رہے ہیں؟ آگے۔ اگر یہ اللہ کے لیے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے لیے ہے نہیں نا، مسئلہ تو عیاشی کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں زکریا، ان کی زوجہ اور یہ جو خاندان تھا، یہ نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنی عبادت کا ماحول ہے کہ ہماری بیٹیاں، بہویں تلاوت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں، رمضان میں تہجد میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے۔ تو یہ جب تک یہ سوچ پیدا نہیں ہوتی نا، انسان کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیتا۔ ہمیں یاد ہے جب جاگنے کی راتیں آتی تھی، ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجدوں میں ہمارے مقابلے ہوتے تھے، کتنی رکعتیں کون پڑھے گا، ابے اس نے 50 پڑھ لی، ہم کہتے ہیں ابے ہم 100 پڑھ کے دکھائیں گے۔ اب یہ مقابلے بھی گھروں میں بھی، یہ مقابلے ختم۔ اب اسکور کون PUBG میں زیادہ بنا رہا ہے، اب مقابلے اس میں ہو رہے ہیں۔ تو آج بھی الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں جن کے گھروں میں تلاوت کا معمول اور عبادت کا معمول۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ نیکیوں میں، صدقات و خیرات میں، نمازوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یہ جملہ جو ہے نا یہ پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے، اور یہ ہمیں پکارا کرتے تھے جہنم کے خوف اور جنت کی لالچ میں۔ آج جو ہماری دعائیں ہیں ان میں جنت اور جہنم کا عنصر کم ہو گیا ہے، دنیا کا عنصر زیادہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی دنیا بھی مانگے اللہ سے، لیکن جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہو سب سے زیادہ وہ مانگنی چاہیے۔ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ دنیا تو گزر جائے گی جیسی تیسی، تبھی حدیث میں یہ دعا آئی ہے لا تجعل مصیبتنا فی دیننا،
اے اللہ اگر کوئی مصیبت ہمارے مقدر میں لکھی ہے نا تو وہ دین میں نہ آئے، دنیا میں آ جائے گی۔ نہیں آ رہی بات؟ اگر اللہ کرے کہ کہیں مصیبت نہ آئے، لیکن اگر کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے، آنی ہی ہے، تو اللہ اس سے دنیا کا نقصان ہو جائے، آخرت کا نقصان نہ ہو، دین خراب نہ ہو ہمارا۔ کیوں؟ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، جیل میں بھی گزر جائے گی، ایک دن آئے گا۔ 1000 سال بھی عمر اگر ہمیں مل جائے نا وہ بھی ختم ہوگی۔ نوح علیہ السلام کی ہو گئی نا ختم، تو ہماری بھی ختم ہو جائے گی ایک دن۔ تو اللہ کہتے ہیں جنت کی لالچ اور جہنم کا خوف، یعنی راتوں کو اٹھ کے جو دعائیں مانگتے تھے اس دعا میں زیادہ عنصر کیا تھا؟ اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا اور جنت کی نعمتیں عطا کر۔ پھر اس کے لیے عملی کوشش بھی کرے انسان۔